سبق روزہ اور اس کی فضیلت۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلشر کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے روزے کا معنی، مفہوم، اس کا مقصد، فرضیت، اہمیت اور فضیلت۔ سب سے پہلے ہم روزے کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ روزے کو عربی میں صوم کہا جاتا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں رکنے اور باز رہنا۔ شریعت اسلامی میں روزے سے مراد طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکنے کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ روزے کی فرضیت کے بارے میں دیکھیں تو 2 ہجری کو رمضان المبارک کے روزے مسلمانوں پر فرض ہوئے، جس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 میں اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح سے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ فرضیت روزہ کی اس آیت کے آخر میں لعلکم تتقون کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی سے مراد ہے کہ پرہیزگار اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا۔ جب ایک انسان متقی ہو جاتا ہے تو یہ تقویٰ اس قلبی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں انسان گناہ کرتے ہوئے جھجک محسوس کرتا ہے اور وہ آسانی سے نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جو مجھے سب سے زیادہ نفع دے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم روزہ رکھو، کہ یہ سب سے تقویٰ والا کام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بتایا ہے۔ اب ہم روزے کی فضیلت اور اہمیت کو دیکھتے ہیں۔ روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 اراکین ہیں، جس میں سب سے پہلے کلمہ طیبہ ہے، پھر نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو تیسرے نمبر پر روزہ آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو ہے ایک ایسا کنیکشن بناتا ہے کہ جس میں صرف اللہ اور بندے کا تعلق ہے، اس میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ دخل نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا ثواب بھی کئی گنا بڑھا کر رکھا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث قدسی کیا ہوتا ہے، کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن بیان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو حدیث قدسی ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ آپ کو معلوم ہے ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم اکیلے کسی کمرے میں بیٹھے ہیں تو وہاں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، تو ہم کھا پی بھی سکتے ہیں، لیکن جب کوئی بھی موجود نہیں ہوتا پھر بھی ہم کھانے پینے سے گریز کرتے ہیں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھنا جو ہے وہی تقویٰ کی بنیاد ہے، اور اسی لیے جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، تو جو اجر ہے وہ بھی اللہ ہی ہمیں دے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث شریف ہے کہ روزہ جو ہے گناہوں کے لیے ڈھال ہے۔ یہ اہمیت جو ہے اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ گناہوں کے آگے جو ہے ڈھال بن جاتا ہے روزہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی جو بو ہے وہ مشک کستوری کی بو سے بھی اچھی اور عمدہ محسوس ہوتی ہے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روزے کی اسلام میں کتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ اللہ حافظ۔